وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیات 15 اور 16 کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس روشنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے اذن سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن گمراہی سے تاریکی کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن ہمیں انٹروڈکشن دیتا ہے، کیا صحیح ہے ہمارے لیے، کیا غلط ہے۔ قرآن حق اور باطل میں صاف اور واضح ڈفرینسیشن بتا دیتا ہے ہمیں، کیا حق ہے کیا باطل ہے، ہماری زندگی کے لیے کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ لیکن کس کو بتاتا ہے؟ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، قرآن کا علمبردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ لیکن یہ ہم دیکھیں کہ اس قرآن سے فائدہ کتنے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اس قرآن سے رہنمائی کتنے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے جو بات اس میں کہی گئی ان آیات میں کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے سے اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں ہدایت، جن کے اندر طرف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیسیسری کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان نیسیسری کسی کو گمراہ بھی نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں سے کئی جگہ پہ آیا نا، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے۔ تو رہنمائی کسی کرتا ہے جس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو جب راستے نہیں ملتے ہیں تو ایسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس قرآن سے کے ذریعے سے رہنمائی عطا کرے، اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے،
اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اس کے لیے جو بے چینیاں ہونی چاہیے، جو تڑپ ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، وہ ہمارے دلوں میں مجدن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم آتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ریویژن ہو جائے کہ الحمدللہ ہم نے 4 کلاسز اٹینڈ کیا ہم لوگوں نے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اب آپ کے سامنے یہ نہیں کوئی چیز نہیں ہے، یہ حرف ہے، حرکت ہے، حرف اور حرکت کے ملنے سے کیا بنا تھا؟ لفظ بنا تھا۔ بامعنی لفظ کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کلمہ کہا تھا۔ بامعنی الفاظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا۔ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف۔ اسم میں ہی پروناؤن آیا، ضمیر۔ ہم نے ضمائر کو الحمدللہ اچھی طرح سے TPI کی سیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو ضمائر کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ 2 طرح کے پروناؤنس کی TPI کی تھی، ایک اٹیچ پروناؤن کی اور دوسری ڈیٹیچ پروناؤن کی۔ ڈیٹیچ پروناؤن یا پرسنل پروناؤن، اس کو ہم نے ضمائر منفصل پڑھا تھا، اور اٹیچ پروناؤن ضمائر متصل۔ ہم TPI کرتے ہیں ضمائر منفصل کی ایک بار آپ کے پریکٹس کے لیے۔ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، انا، نحنو۔ یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل، یہ الگ سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم ضمیر متصل کی طرف، یعنی اٹیچڈ پروناؤن، یا اسی کا دوسرا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا پذیدی پروناؤن۔ پذیدی پروناؤن ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، ہا، ہما، ہن، ہا، ہما، ہن، ک، کما، کم، ک، کما، کم، ک، کما، کم، کی، کما، کنہ، کی، کما، کنہ، کی، کما، کنہ، یا، نا، یا، نا۔ آج ہم نئی چیز پڑھیں گے انشاءاللہ، حروف جارہ، ٹھیک ہے۔ حروف جارہ، اور اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں پریپوزیشن۔ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے انگلش میں اس کو جو اردو نہیں جانتے ہیں، لیکن پھر میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ جو نہیں جانتے ہیں اردو، وہ کوشش کریں سیکھنے کے لیے، قرآن سے محبت کا تقاضا۔ تو حروف جارہ، پریپوزیشن، عربی میں پریپوزیشن جو ہم پڑھیں گے، اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے لکھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف۔ اسم میں سے ہم نے ایک پارٹ کو پڑھا، پروناؤنس کو۔ پروناؤنس بھی تو اسم ہی ہوتا ہے نا، پروناؤنس کسی نہ کسی کا کوئی نام ہوتا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر کے ہم اس کو پروناؤنس بنا دیتے ہیں، تو وہ ناؤن ہی ہوتا ہے۔ دوسرا فعل ہے، فعل کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرف ہے نا، حرف، تو یہی حرف جو ہے آپ کا پریپوزیشن ہے۔ ہم اس کو پلورل میں کہتے ہیں حروف جارہ۔ ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ ہم نے جو یہ حروف جارہ لکھا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے ایکچولی۔ ابھی اس پہ میں فوکس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، آپ خود اس کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پریپوزیشن ناؤن یا پروناؤن کے بیچ میں آ کر اس ناؤن یا پروناؤن کا ریلیشن اس ناؤن یا اس سینٹنس کے ناؤن یا پروناؤن سے بتاتا ہے۔
یہی کام ہوتا ہے پریپوزیشن کا. ایگزامپل میں یہ کہوں کہ قلم ٹیبل پر ہے نا, دا پین از آن دا ٹیبل. یہ تو آن جو ہوا, آن کا استعمال ہم نے اس کو پریپوزیشن کہا تھا, ہے نا. تو اسی طرح سے عربی میں بھی آن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر ہی ہوگا نا. تو اس کے ایکویویلنٹ عربی میں علا ہوتا ہے, علا. آن انگلش میں پریپوزیشن ہے. اس پریپوزیشن کے ایکویویلنٹ عربی میں جو لفظ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ علا. ٹھیک ہے. القلم علی الکرسی, قلم کرسی پر ہے. تو میں نے کہا کہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں انگلش میں, ان کے ایکویویلنٹ عربی میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر کہتے ہیں. اچھا, حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے. عربی میں جر کا مطلب ہوتا ہے زیر. ٹھیک ہے. یہ جو اس کو ایسے لکھتے ہیں تشدید کے ساتھ, جر کا مطلب ہوتا ہے زیر. اور زیر کا مطلب یہ جو نیچے ہم زیر کی علامت دیتے ہیں. تو حرف جر اس کو اس لیے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے اسم پہ زیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں ہمارے سامنے ناؤن آئے گا. 3 ہی الفاظ تو آئیں گے, ناؤن یعنی اسم فعل حرف. 3 الفاظ ہیں. انہی 3 الفاظ سے مل کے آیات بنی ہیں, اور ان آیات سے مل کے پورا قرآن مکمل ہو گیا. یعنی 78,000 الفاظ ہیں. 78,000 الفاظ میں 3 ہی ٹائپ کے الفاظ ہیں, صرف 3 ٹائپ کے, اسم فعل حرف. تو یہ حرف کو ہم حرف جر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسم پر زیر آ جاتا ہے. اور میں یہ کہنا آپ کو چاہ رہا تھا کہ پورے قرآن میں اسم پہ ہم جب اسم کو دیکھیں گے نا, کسی بھی اسم کو, اس پہ 3 حالتیں ہوں گی. یا تو اس پہ زبر ہوگا, یا زیر ہوگا, یا پیش ہوگا. یہ کیوں ہوگا ہم آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی اس کلاس کے لیے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس حرف جر کی وجہ سے کسی اسم پر زیر آ جاتا ہے. حرف جر کی یہ ایک خصوصیت ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں کہیں پہ بھی ہم دیکھیں کہ اس پہ زیر ہے تو وہ 2 حالت ہوگی, صرف 2 وجہ سے اسم پہ زیر آئے گا. ایک حالت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, دوسری حالت ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں, 17 ہیں. ٹھیک ہے. 17 میں سے 10 حرف جر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں, اور 2 اور ہیں جن کا استعمال کم ہے, لیکن ہم ان کو بھی پڑھیں گے. تو ہم آج کی اس کلاس میں 12 حروف جارہ کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کون سی چیز ہے, کیا پڑھنے جا رہے ہیں. کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ انگریزی پڑھنے والے ہیں, انگریزی جانتے ہیں. ایٹ, ان, آن, انڈر, اوور, یہ سب پریپوزیشن ہوتا ہے نا. اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں, ان میں سے کوئی لفظ آپ کا صرف ایک لیٹر پہ, جیسے ہم نے الف باتا سا کو ایک لیٹر کہا تھا نا, حرف کہا تھا, ایک حرف پہ مشتمل ہوگا, اور کوئی ایک سے زیادہ پہ مشتمل ہوگا. وہ ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے لیتے ہیں با زیر کے ساتھ. قرآن میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا. با ایک لیٹر ہے, حرف ہے, اور وہ زیر کے ساتھ جب رہے گا تو اس کا نام حرف جر ہے. ٹھیک ہے. با حرف جر ہے. اور اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کا معنی, با کا معنی ہوتا ہے ساتھ, یا کا, کے, کی, یا سے بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو معنی ہوگا ساتھ.
لیکن کاکے کی یا سے بھی کانٹیسٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی بیٹھ رہا ہے کہ نہیں. وہ آپ کو پڑھتے پڑھتے آ جائے گا انشاءاللہ. ابھی اس پہ آپ کو ذہن خواہ کو ادھر ضائع نہیں کرنا اپنی انرجی کو. تو با کا مطلب ہو گیا ساتھ کاکے کی، اور انگلش میں یہ ٹو کے ایکویولنٹ آ جاتا ہے. یہ ایگزامپل دیکھیے قرآن میں، ایگزامپل قرآن سمجھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، تو یہ بادر بی پریپوزیشن آ گیا، اور اس بادر بی کی وجہ سے اللہ پر زیر آ گیا. یہی میں نے بات کہی تھی کہ حرف جر، اس کو جر اس لیے بولتے ہیں کہ یہ اسم سے پہلے آتا ہے، اس پر زیر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. باللہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی. اب دیکھیں یہاں پہ کی کا معنی پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا بتائیے بسم اللہ، بسمی کیا معنی ہوگا اس کا؟ اللہ کے نام سے. یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. بسمی، بسم اللہ، باللہ. اور بتائیے، وہ آپ لوگ خود بتائیے جی. ہاں ٹھیک ہے جی. بالدین، بالدین، بحمدکا. اب میں زیادہ اگزامپل نہیں لکھوں گا، اگزامپل آپ خود نکالیں گے قرآن سے. ٹھیک ہے. تو با زیر کے ساتھ بادر بھی ایک حرف جر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ بھی، کا، کے، کی اور سے. یہ چاروں معنی ہوگا. کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم دیکھیں گے آیات جو ہیں ہمارے سامنے، اس میں کیا معنی بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسرا حرف جر تا زبر کے ساتھ. دیکھیے یہ سب آپ کے سامنے ایک لیٹر پہ مشتمل ہے، صرف ایک ہے، ایک لیٹر ہے. تا زبر کے ساتھ آیا تو اس کو ہم تا قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور قرآن میں یہ ہمیشہ جب بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اللہ کی قسم کے لیے. تاللہ، اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. تاللہ کیا معنی ہوگا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تاللہ، تا زبر کے ساتھ حرف جر ہے، اور یہ اسم سے پہلے آئے گا، اسم کو حالت جر میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے نا. حرف جر کا مین کیریکٹر ہے کہ وہ اسم سے پہلے آ کے اسم کو حالت جر میں ڈال دیتا ہے. یعنی قرآن میں حالت جر میں صرف دو وجہ سے حالت جر میں کوئی اسم ہوگا. ایک وجہ آپ کے سامنے آ جائی ہے، دوسری وجہ کے لیے انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو چونکہ تاللہ کے لیے زیادہ اگزامپل نہیں ہے قرآن میں، صرف اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، اس لیے میں نے ایک ہی اگزامپل آپ کو دیا ہے. ٹھیک. 3 واو. اس واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں. واو قسمیہ مطلب وہ واو جو قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. واو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اینڈ، اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش ہر آدمی جانتا ہوگا، ہے نا. واو کا مطلب اور ہوتا ہے. لیکن جب واو سے جملے کی ابتدا ہو، واو سے جملے کی ابتدا ہو، شروعات ہو، تو اس واو کا مطلب قسم ہوگا، اور لازمی ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، یعنی اس پہ زیر ہوگا. اگزامپل دیکھیے قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے. والعصر، زمانے کی قسم.
والعصر زمانے کی قسم قرآن میں، والسمائی آسمان کی قسم، والشمسی سورج کی قسم۔ اب تو آپ کے سامنے اگزامپل بھرا پڑا ہوا ہے نا، والشمسی والتینی والزیتون، ہے نا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، والشمسی وضحاہا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والسماء بناہا آسمان کی قسم جیسا کہ اللہ نے اس کو بنایا۔ تو قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ واو قسمیہ ہے، یہ ایک حرف جر ہے، یہ جب اسم سے پہلے آئے گا تو اسم کو زیر ڈال دے گا، والعصر والسماء والشمس والقمر۔ چوتھا کاف زبر کے ساتھ، ہم اس کو اردو میں لکھ دیں تو کی طرح، لائک، تشبیہ کے لیے، اور زبر کے ساتھ ہے، جیسے کل قمری۔ تو کاف زبر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یہ حرف جر ہے، کی طرح کا معنی ہوگا اس کا لائک، ہے نا، لائک۔ کل قمری چاند کی طرح، کل اسدی شیر کی طرح، کل شمسی سورج کی طرح۔ اب تو آپ جتنا چاہیے بنا لیجئے۔ کوئی بھی حرف جر اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو زیر میں ڈال دیتا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کرتا ہے حرف جر، کیا کرتا ہے، اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو پہ جر ڈال دیتا ہے نا، حالت جر میں کر دیتا ہے اس کو۔ ایگزامپل ہم نے آپ کو دیا، جیسے کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کاف زبر کا کی طرح، کل قمری چاند کی طرح۔ میں کہوں کہ آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے بھائی۔ اس کا جو قرآن میں کی طرح، لائک دیٹ کے لیے کم استعمال ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ پریپوزیشن ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہے، آیات آئیں گی آپ کے سامنے۔ پانچواں لام۔ دیکھیں سب ابھی تک جو آپ نے دیکھا، یہ پانچواں نمبر بھی آ رہا ہے، یہ بھی صرف ایک حرف ہے۔ اس لام سے آپ کا بہت واسطہ پڑے گا، اس لیے ابھی لام سے آپ کا جھگڑا اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ جگہ جگہ آپ کے پاس لام آئے گا، کبھی آپ کہیں گے کہ یہ تو لام بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آ گیا، کبھی لیے کے لیے آ گیا، کبھی کسی اور وجہ کے لیے آ جائے گا۔ سب لام کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی آپ لام کی الجھن میں نہ پڑیے، ابھی یاد رکھیے کہ آپ کے سامنے جو ہم نے لام ڈالا ہے، یہ لام حرف جر ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو بھی زیر والی حالت میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ لام، اور اس کا معنی ہوگا لیے۔ انگلش میں اس کے ایکویولنٹ جو انگلش ہے، یہ فور کا معنی دے گا۔ للہ ما فی السماوات والارض۔ اب دیکھیے للہ کیا ہوگا، اللہ کے لیے، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ اس کا استعمال کرتا ہے کیا؟ کائنات میں آسمان، زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے کوئی چیز آئے گا تو اللہ کے لیے نہ کہیں، ہم کہیں گے اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ آپ کیسے لکھتے ہیں، اللہ ایسے لکھتے ہیں نا، لیکن جب اس کو للہ لکھنا ہوگا نا، للہ لکھنا ہوگا تو پھر اس کو، اس حمزہ کو نہیں لکھیں گے اور صرف ایسے آپ لکھ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے ایگزامپل، دوسرا ایگزامپل بتائیے جی، لل ملائی، جی ملا
فرشتوں کے لیے للمؤمنین. بیسک اس کا مطلب سمجھنا چاہیے. بیسک جو فنڈا ہے، بیسک فنڈا کیا ہے کہ لام جب اسم سے پہلے آئے گا تو وہ حرف جر ہوگا اور اسم کو حالت جر میں ڈال دے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے. اب آئیے ہمارا چھٹا حرف جر فی. فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور انگلش میں اس کے ایکویلنٹ جو لفظ ہے وہ ہے ان. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے زیادہ جو آپ استعمال کرتے ہیں کسی کو رخصت کرتے وقت کیا کہتے ہیں، ذرا یاد کیجئے. جی فی امان اللہ. امان اللہ، اللہ کی امان میں، اللہ کی محافظت میں. جی اور ایگزامپل جو ہم لوگ کامنلی بولتے ہیں، جی فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. سبیل اللہ. جی فی جیدہا فی الارض. فی الارض فی دین اللہ. اب تو آپ ماسٹر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اب جتنا چاہیے قرآن سے اگزامپل لے لیجئے. تو فی کے بارے میں کوئی کنفیوژن؟ فی حرف جر ہے اور یہ اسم سے پہلے آئے گا، اسم کو زیر میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، حالت جر میں ڈال دے گا فی. اب آپ نے اگزامپل بہت طرح خود بول دیا، فی دین اللہ، فی امان اللہ، فی سبیل اللہ. ساتواں آئیے الہ. جی اس کے انگلش میں اس کے ایکویلنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹوورڈس، ہے نا. جی الاللہ، اللہ کی طرف، ہے نا. انا کیا کیجئے، انا بے شک ہم للہ. اب یہاں پہ لام در لی بھی آ گیا، اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. تو الاللہ اللہ کی طرف. جی الدینی دین کی طرف. الالبیتی گھر کی طرف. بیتی. جی اذهبو میں کہوں کہ اذهبو میں جا رہا ہوں، الالمسجدی مسجد کی طرف. اذهبو میں جا رہا ہوں، الالبیتی گھر کی طرف. کوئی پوچھ دے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ لأغسل وجہی تاکہ میں اپنے چہرے کو دھو لوں، نہا دھو لوں، ہے نا. تو الہ حرف جر ہے، اسم سے پہلے آیا. دیکھیے اسم پہ زیر ڈالا، اسم پہ زیر ڈالا، اسم پہ زیر ڈالا. یہی چیز آپ کو پہچاننا ہے کہ حرف جر اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں ڈال دے گا. یہ مین چیز ہے آپ کو سمجھنے والی. ٹھیک ہے، اب آئیے آٹھواں اعلیٰ. اعلیٰ کے لیے اردو میں ہوگا پر کا لفظ اور ایکویلنٹ انگلش میں آن. اللہ اللہ پر، اللہ قصد السبیل اللہ ہی پر ہے راستوں کو دکھانا. جی ہم نے کہتے ہیں بسم اللہ. بسم اللہ دیکھیے بسم اللہ میں بادر بھی آ گیا. توکلتو اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا اللہ پہ. بسم اللہ توکلتو علی اللہ اللہ پر، ہے نا. اللہ 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 پر بھروسہ کیا میں نے. الکتابی الکتابی کتاب پی. یس علی محمدین 9 اور
10 اس کو میں ایک ساتھ کر دیتا ہوں. تو ان اور من کو ہم نے ایک ساتھ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا سیم معنی ہے اور وہ معنی مفہوم دیتا ہے سے کا, اور انگلش میں ہم فرام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ابھی آپ کے سامنے ہم نے جو ایک حدیث کے بارے میں کہا, جیسے حدیث جتنی بھی بیان ہوتی ہے نا, آپ دیکھیے گا ان سے سٹارٹ ہوتا ہوگا. ان عائشہ, ان انس, ہے نا, ان عمر, ان سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن ان اور من دونوں کا معنی سیم ہوتا ہے, کامن ہے, اس لیے ہم نے اکٹھے لکھ دیا ہے. ایگزامپل ہم ان کا لکھ دیتے ہیں یہاں پہ, ان عائشہ, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب دیکھیے یہ مؤنث ہے نا, مؤنث ہے اما عائشہ, تو مؤنث کے لیے ہا کا استعمال ہوا, انہا. اور جب کسی صحابی کے بارے میں کہیں گے, جیسے ہم کہیں گے حضرت انس سے روایت ہے, تو کہیں گے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ, ہو ہے نا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. کلیئر ہے. تو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور من کے لیے ابھی میں جیسے کہوں کہ من اللہ. اچھا, آج حروف جارہ پڑھتے پڑھتے ایک نئی بات سیکھ لیجئے. من کو ہم جب کبھی بھی من پڑھیں, من کو ہم جب بھی پڑھیں گے اور اس کو آگے نہیں ملانا ہوگا, تو من پہ آپ کا کیا آئے گا, یہ دیکھیے ہم نے کیا لکھا اوپر, ساکن ہے. لیکن جب اس کو آگے ملانا ہوگا تو زبر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. من اللہ, من الناسی, من البیتی, من السوقی. 2-3 ایگزامپل آپ رکھیے, باقی آپ تو یاد کرتے رہیے کہ من کو جب ہم ملائیں گے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تو من پہ زبر ڈال دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کئی جگہ پہ نون پہ اگر آگے ملانا ہوتا ہے تو وہاں پہ زیر ڈالتے ہیں, وہ ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ حرف جر کے بارے میں یاد رکھیے کہ ان اور من دونوں کا مطلب ہوتا ہے سے. انگلش میں اس کو فرام کہہ سکتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے آ گیا, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ. من کے لیے من اچھا دونوں کا مطلب سے ہے, من اللہ, اللہ سے, ان عائشہ, عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا معنی سیم تھا, اس لیے ہم نے دونوں کو ایک ساتھ لکھ دیا ہے اکٹھے. 11واں مع. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. انگلش میں اس کے ایکویلنٹ لفظ ہے ود. ٹھیک ہے. مع اللہ, مع اللہ, اللہ کے ساتھ. حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تھے, اوپر دشمن کھڑے ہوئے تھے, آپ دونوں دشمن کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا, ہم تو پکڑے جائیں گے. تو وہ بات ہے جو ہم سب کے لیے بھی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے. کیا کہتا ہے آپ نے, لا تحزن, ہے نا, غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی, اور کسی نے کہا تھا مع الصابرین. جی, صابرین, صابرین. ٹھیک ہے, 2 ایگزامپل کافی ہے. مع ساتھ. اسی کی طرح سے ایک اور آپ کا حرف جر ہوتا ہے اور اس کا نام ہے اندہ. اندہ کا مطلب پاس بھی ہوتا ہے اور ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ایگزامپل
عند اللہ، اللہ کے پاس، ہے نا؟ اچھا اب دیکھیے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عند البیت، گھر کے پاس یا گھر کے ساتھ۔ ایک بار جاتے جاتے ریپیٹ کر دوں میں، حروف جارہ، حروف جارہ ایکویلنٹ ہے انگلش میں پریپوزیشن کے، یہ اسم سے پہلے ان کا استعمال ہوگا اور اسم پر زیر ڈال دیں گے۔ بس ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ اسم سے پہلے استعمال ہوگا اور اس کی وجہ سے اسم حالت جر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آپ کو 12 حروف جارہ پڑھا دیا ہے، الحمدللہ 17 ہیں، 17 میں سے 5 کا استعمال بہت ریئر ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے، جن کا استعمال زیادہ ہے اس کو ہم نے پڑھا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو آسان کر دے، اس میں جو مشکلیں ہیں ان مشکلوں کو دور کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تاکہ اس میں جو پریشانیاں آئیں، جو رکاوٹیں آئیں، ہم ثابت قدم رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔